watching Shabir TV. تو پھر ایک خواہش ہوتی ہے کس نے کیا ہے, کس کے وسیلہ سے ہوا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک خواہش تھی. آج جو خواہشات انسان کی وہ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں. آج ایسی خواہش نہیں ہے. آج کی خواہشات انسان کی کچھ مختلف قسم کی ہے. ابھی بچی نے خواہش بیان کی کہ میں خدمت کا کام کرنا چاہتی ہوں, مگر یہ چند ایک ہی خواہش ہو سکتی ہے. مگر آج کل خواہشات بہت ساری اس قسم کی ہیں جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. ان کی خواہش کچھ اور ہی ہے, ان کا مقصد کچھ اور ہے, ان کے جینے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے, اور خدا کچھ اور چاہتا ہے, وہ کچھ اور کر رہے ہیں. مگر خدا کا کلام بارہا ہمیں تعبیر کرتا رہتا ہے. آج یوحنا رسول کی انجیل 12 باب اس کی 20 آیت جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہے, ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو بات ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے یہ بڑے کام کیے ہیں. ہمارے پاس بھی بے شمار ویژن ہے, بے شمار ٹارگٹ ہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کائنات کو بنایا. کبھی ہمیں خواہش ہوئی جس نے کائنات کو بنایا, اور اس کے بعد جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمیں یہ وجود دیا ہے, ہم اس کو دیکھیں وہ کون ہے, وہ کیسا ہے. کبھی ہم نے ایسی خواہش کی, ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہم اس کو دیکھیں جس نے لازر کو زندہ کیا ہے. خداوند کے کلام مقدس میں لوکا رسول کی انجیل اس کے 19 باب میں ایک اور واقعہ ہے. اس میں ایک آدمی ہے, اس کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں. اور کیا یہ چھوٹے قد کا تھا, دراز قد کے لوگ تھے, اور یسوع کے درمیان جا رہا تھا, اور جس راستے سے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ مجھے دیکھنے مشکل ہے, لکھا ہے گلر کا درخت تھا راستے میں, وہ اس پر چڑھ گیا. خواہش کیا ہے, میں یسوع کو دیکھوں گا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے یہ بہت امیر ترین آدمی تھا, امیر آدمی. اور جب امیر آدمی, اس کے کپڑے بھی امیروں جیسے ہی ہوتے ہیں, اس نے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے یہ پرواہ نہیں کہ میں کس عمر کا ہوں, میں اس عمر میں درخت پر چڑھوں گا تو کیسا لگے گا, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اس نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا. اس کے اندر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جیسے وہ درخت پر چڑھا, خواہش تھی اس کی میں یسوع کو دیکھوں گا, اور یسوع چلتے چلتے ٹھیک اس درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا, آگے نہیں چلا گیا. اسے علم ہو گیا کہ اس پوری کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ میں دیکھوں. دیکھ تو سبھی رہے تھے, دیکھ تو سبھی رہے تھے. ہم سب اس وقت چرچ میں ہیں, ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے, ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے, مگر ان لوگوں کا بھی مقصد ایک ہی تھا, مگر ایک کے اندر کچھ الگ قسم کا مقصد تھا, میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر دلی طور پر دل سے یہ آواز اٹھ رہی تھی, میں یسوع کو دیکھوں گا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس لیے اس نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی, درخت پر گیا, اور ٹھیک یسوع وہاں پر کھڑا ہوا, اور اس نے کہا اے زکئی نیچے اترا, مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یسوع پہلے گلیل میں یہ یریحو شہر میں داخل ہوا. وہاں جب داخل ہوتا ہے تو وہ اندھا برتمائی آتا ہے. اب یہ وہاں سے نکل رہا ہے, جب نکل رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ یریحو سے جا رہا ہے. اب کسی کے گھر میں جانے کی خواہش بھی نہیں تھی, کسی کے گھر میں جانا بھی نہیں تھا, وہ تو یریحو سے جا رہا تھا. مگر جیسے ہی زکئی کو دیکھا ہے اس نے کہا نیچے اترا, مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے. کیونکہ اسے اس پوری بھیڑ کے اندر ایک ہی ایسی شخصیت ہے جو یسوع کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہے, ایک ہی ہے. اور جس نے کہا مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے. یہ ہے وہ سب سے بڑی خواہش. ایسی خواہش جو ہوتی ہے,
ایسی بات ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ ہماری خواہش کو آگے بڑھاتی ہے، وہ ہمارے ٹارگٹ کو، ہمارے ویژن کو، ہمارے مقصد کو پورا کرتی ہے جب ہم دل سے اس بات کا ارادہ کریں، ہم کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری بھیڑ ہے، میں ایک درخت پر چڑھ رہا ہوں اور لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو امیر ترین آدمی ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس نے اپنی ساری باتوں کو نفی کیا، اس نے کہا میں صرف ایک ہی مقصد رکھا ہوں، میں صرف یسوع کو دیکھوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور خدا یسوع نے بھی جب اس کے گھر میں گیا اور اس نے سارے کام کیے، اپنی دولت، آدھی دولت بھی دے دی، یسوع نے کہا آج اس گھر میں نہ جاتا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم مکمل طور پر یسوع کو اپنے آپ کو دیتے ہیں تو پھر خدا یسوع کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس کا خدا یسوع کو دیکھنے کا خاص مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے، ہم صرف یسوع کو دیکھ لیں، اس کے بعد اور کچھ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ذرا خروج کی کتاب کو ضرور کریں۔ عرب کے پہاڑ پر موسیٰ 40 دن 40 رات خدا کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترا تو اسے علم نہیں تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اسے اپنی تبدیلی کے بارے میں نہیں پتا تھا میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترا تو لوگوں نے اپنے چہروں کو چھپانا شروع کر دیا، اور موسیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے چہرے پر نقاب ڈال، ہم تیری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تجھ پر نظر ہی نہیں جما سکتے، کیونکہ اس کا چہرہ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ اور کیسا چمک رہا تھا؟ لوگ اس پر نگاہ نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے چہرے پر نقاب ڈال۔ وجہ کیا ہے؟ 40 دن 40 رات وہ متواتر خدا کے ساتھ باتیں کرتا رہا، نہ کھایا نہ پیا، کچھ نہیں۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ 40 دن 40 رات بغیر سوئے، بغیر نیند کیے، بغیر آرام کیے، بغیر کھائے، وہ کیا 40 دن 40 رات باتیں ہی کرتے رہے۔ اور پھر جب نیچے اترا تو اسے علم نہیں کہ کیا ہوا۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم 2 گھنٹے، اگر 3 گھنٹے، اگر 4 گھنٹے، اگر 6 گھنٹے، جیسے آپ ٹائم بڑھائیں گے، اگر ہماری زندگی میں یہ مقصد ہو کہ ہم بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے بھی چہرے تبدیل ہونے چاہیے، ہمارے چہرے بھی تبدیل ہونے چاہیے، ہماری شکلیں بھی تبدیل ہونی چاہیے، ہمارے رویے بھی تبدیل ہونے چاہیے، ہمارے کام بھی تبدیل ہونے چاہیے۔ آج بہت سے خادمین، بہت سے مقدسین، بہت سے لوگ اپنے آپ کا ہم بہت بڑے خادم ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، بڑے نام ہیں ان کے، مگر جب ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، جیسے عام گناہگار کے کام ہیں، جیسے عام دنیاوی لوگ کے کام ہیں، بالکل ان کے بھی ویسے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فریب کے کام بھی کر رہے ہیں، ہیرا پھیری کے کام بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے چہروں سے جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ کیسے تبدیل ہوں گے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم 3 گھنٹے دعا کرتے ہیں، ہم 4 گھنٹے دعا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف 2 گھنٹے بھی دعا کریں، صرف 2 گھنٹے، آپ 1 مہینے کے اندر اپنی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صرف 2 گھنٹے دعا کریں گے تو اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار برکات آپ کو مل سکتی ہیں۔ آج صرف ہم دنیاوی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، اچھی پرستش ہو گئی ہے، اچھا کلام ہو گیا ہے، اچھے طریقے سے ہم اچھے سے لباس پہن کر ہم آگے، ہم نے خدا کی عبادت کر لی ہے، مگر جس کی عبادت کرنے اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہیں، ٹھیک ایک دنیاوی طور پر عبادت کی اور چلے گئے، نہ تو ہماری دنیاوی خواہشیں ختم ہوئی، نہ ہمارے دنیاوی کام ختم ہوئے، نہ ہم نے کسی چیز سے توبہ کی، نہ کسی چیز کو ترک کیا، اور پھر کہا
ख्वाहिशें हमारी बेशुमार हैं, मगर दुनियावी ख्वाहिशें हमें खुदा के साथ मिला नहीं सकती हैं। मैंने शुरू में पूछा कि किसी की जो मरने वाला था उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, आखिरी ख्वाहिश क्या है? हमारी अगर ख्वाहिश पूछिए हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कोई कहेगा कि मैं यीशु के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें कहने ये तो मैं जवान हैं, ये मेरे जान का टाइम थोड़ी है। पौलुस रसूल कहता है मैं तैयार हूँ। पौलुस रसूल कहता है मैं अभी तैयार हूँ। क्यों वो तैयार है? क्योंकि वो जानता है कि मैं यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है। अगर कहता है मैं मर भी जाऊं तो कोई फिक्र की बात नहीं, मैं तैयार हूं। आज अगर हमारी ख्वाहिश हो, अगर खुदा यीशु मैं आ रहा हूं आज, भाई कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ जाने को? कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? सबको पता है मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़ी गलती की है। आज सुबह सुबह लड़के करवाया, सुबह सुबह गाना काट के आया वहाँ, सुबह सुबह बच्चा झूठ बोल के आया वहाँ। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में या कैसे हम कहेंगे हमारी आखिर का जाए? मेरी आखिर ख्वाहिश होगी कि चलो भाई आज यीशु आया तो हम यहाँ से चले, तो बहुत सारे कहेंगे भाई अजय मेरी तैयारी नहीं। मैंने एक भाई से कहा भाई तौबा कर ले, आंधा मेरी शादी नहीं है हुई, मेरी शादी बल्कि शादी करने के बाद तौबा करेंगे, क्योंकि अभी दुनियावी काम है, दुनियावी ख्वाहिशें हैं। तो जब तक हमारी दुनियावी ख्वाहिशें चलती रहेंगे हम यीशु को देख नहीं सकते। मत्ती रसूल की इंजील 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। अगर देखने की ख्वाहिश है, ये मकसद है कि उस वक्त ही आज भी दुनिया में बेशुमार लोग हैं, वो अपनी गवाहियों में बताते हैं कि खुदा यीशु को हमने देखा। मैं इंडिया के खादम दीना किरण के गवाही सुन रहा था और वो मरना चाहता था। वो कहता मैं रेल के ट्रैक पर था और मैं मरना का, अगर यीशु मुझे बचाना चाहता तो आए, मुझे बचाए। यीशु आया, उसने कहा जब आया तो उसने मतवातर कई घंटों तक वो यीशु से बात करता रहा, कई घंटों तक, और फिर उसने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। और वो बहुत अजीम खादम, इंडिया का बड़ा अजीम खादम था। बेशुमार मैसेज उसके मैंने सुने और खुदा ने उसे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु को देखते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, हमारा घराना तब्दील हो जाता है, हमारी कलीसिया तब्दील हो जाती है, हमारे मोहल्ला तब्दील हो जाता है, हमारा मुल्क तब्दील हो जाता है। जब हम यीशु को देखते हैं तो हमारे अंदर कोई ख्वाहिश ऐसी है कि हम यीशु को देखें। कितने लोग भाई ख्वाहिश करते हैं कि हम यीशु को देखें? तो तरीका एक ही है, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो देखेंगे। अब पाक दिल कैसे बनना है, किस तरह पाक होना है, आप सब समझदार हैं। कोई बच्चा नहीं, आजकल तो बच्चे भी बड़े समझदार हैं, बच्चे भी आज बड़े समझदार। सबको पता है पाक दिल कैसे बनना है। पाक दिल बनने के लिए दुनिया की सारी ख्वाहिशें निकालनी है, हमें दुनिया के सारे काम निकालने हैं। दुनिया से नहीं निकलना, दुनिया की ख्वाहिशें। मंदिर क्या ख्वाहिशें हैं? टीवी हमारे घर पे होना चाहिए, फ्रिज हमारे घर पे होना चाहिए, और भी बेशुमार जितनी चीज़ें हैं, गाड़ी बंगला हर चीज़, ये सब हमारे पास, ये दुनिया की ख्वाहिशें हैं। और इसके बारे में लिखा ये सब यहीं रह जाएंगे, ये यहीं रह जाएंगे। हम जाएंगे उस वक्त जब हम पाक दिल होंगे, उस मकाम पर जहाँ पर हमें जाना है। आमीन, हालेलुया। और कितने लोग तैयार हैं? सारे तैयार हैं कि नहीं? आज कौन काटा तो उठे नहीं, बल्कि लगा तैयारी कोई नहीं है करनी। हमें तैयारी करनी है, अपने घरानों को, अपने ख़ानदानों को, अपने मोहल्ला को, अपनी कलीसिया को भी तैयार करनी है, पाक दिल बने। अगर आपने काम शुरू कर दिया, एक से शुरू होगा, एक से ही शुरू होगा। अगर आप शुरू करेंगे तू निजात पा तो तेरा घराना, अगर आप हो गए, आपको देखकर आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका माँ बाप, आपके बहन भाई तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके पड़ोसी, फिर आपकी कलीसिया में से लोग पाक होना शुरू हो जाएंगे। हमें पाक बनना है, हमें भी यीशु को देखना है। जिस तरह इसके वसीले से खुदा काम कर रहा है, इसके वसीले से कलाम कर रहा है, इसके वसीले से शिफा हो रही है, इसके
वसीले से मौजूद उतरे हैं, मेरे वसीले से भी खुदा ऐसा काम करे। कब होगा ये? जब आप पाक दिल बनेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो एक स्टार है एनवाल की तरफ से। हम शुक्रगुजार हैं शागिर्द की, शागिर्द टीवी है साफ समझना, शागिर्द टीवी के उनकी सारी टीम के लिए, शागिर्द टीवी के चेयरमैन पास्टर कैसर सहेल के शुक्रगुजार हैं, पास्टर हकीम साबर के जो खिदमत गुजार हैं, कैमरामैन टीम के जो कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब के शुक्रगुजार हैं भाई। इन सब ने यहाँ आकर हम सबको जो है वो वेलकम किया ताकि हम सब खुदा उनके नाम को जलाल दें। आमीन। खुदा आपको बरकत।